بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ دوستی ایک پیارا رشتہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بدنصیب ہوتے ہیں جن کا دوست نہیں ہوتا، لیکن میرا تجربہ مختلف ہے۔ میں کہوں گی کہ دوستی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ ایک دوست بنائی تھی جس نے مجھے ناگن بن کر ڈھس لیا۔ آج بھی اس ناگن کا زہر میری روح کے درد کے الاؤ دہکاتا رہتا ہے۔ وہ میری دوست اسکول میں ہی بنی تھی۔ اس کا نام فائقہ تھا۔ بڑی چرب زبان اور ہر دم جھوٹی محبت جتلانے والی۔ اس کو خط لکھنے کا شوق تھا۔ وہ روز میرے نام ایک خط لکھ کر دیتی، کہتی کہ گھر جا کر پڑھ لینا۔ ان خطوط میں میری تعریفیں اور اشعار درج ہوتے تھے اور میں انہیں اس کے محبت کا اظہار سمجھ کر خوش ہوتی تھی۔ ہم دونوں 9ویں میں پڑھتے تھے۔ فائقہ کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا۔ ہم اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے۔ غرض ہماری دوستی کلاس روم تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے گھروں تک آنا جانا بھی تھا۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے اور باجی ہمارے پاس رہتی تھیں۔ میری خاطر وہ اور ان کے شوہر ہمارے گھر پر رہائش پذیر تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا، وہ ملازمت کرتا تھا۔ بھائی جان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن باجی نے ان کو سمجھایا کہ ثریا کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کی خاطر میں نے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سکونت اختیار کی ہے۔ تمہاری اور ثریا کی شادی ہو جائے تو میں سسرال جا کر رہوں۔ میری ساس بوڑھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے پاس رہیں۔ غرض یہ کہ باجی نے بھائی جان کو رضامند کر لیا۔ جب میں نے 9ویں کا امتحان دیا تو انہوں نے میری منگنی اپنے دیور سے کر دی۔ باجی کا ارادہ تھا کہ میٹرک کے بعد وہ میری شادی کر دیں گی اور ہم دونوں بہنیں آئندہ ساتھ رہیں گی۔ میرے منگیتر اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتے تھے، جبکہ باجی اور بھنوئی ہمارے پاس کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اسلم بھائی کی ملازمت کراچی میں تھی، تبھی باجی کا ہمارے پاس رہنا ممکن ہوا تھا۔ باجی مجھے فائقہ کے گھر جانے سے روکتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اس کے بھائی جوان ہیں، آئے دن وہاں جانا درست نہیں ہے۔ اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اگر ساس کو پتہ چلا تو وہ اعتراض کریں گی۔ مگر فائقہ روز ہمارے گھر آ جاتی تھی اور باجی اسے آنے سے منع نہیں کرتی تھیں، لیکن جب وہ مجھے لے جانے پر اصرار کرتی تب وہ ضرور روکتی تھیں۔ وہ فائقہ سے بھی کہتی کہ تم آ کر اس سے مل لیا کرو۔ اس سے میرے شوہر کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ثریا کی منگنی ان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی ہے اور اب یہ ان کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ یہ بات فائقہ کو بری لگتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ البتہ وہ مجھے ضرور بھڑکاتی تھی کہ تم اپنے باپ کے گھر پر ہو، تمہارا بھنوئی تمہیں کیوں روک ٹوک کرتا ہے؟ کل جب ان کے گھر کی بہو بن جاؤ گی تو نہ جانے یہ لوگ کتنی پابندیاں لگائیں گے۔ میں اپنے منگیتر کو دل سے پسند کرتی تھی، اس لیے فائقہ کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ بے شک مجھے اس کی دوستی عزیز تھی، لیکن اپنے منگیتر سے زیادہ نہیں۔ تاہم اسے خوش کرنے کے لیے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ ایک روز فائقہ نے مذاق میں کہا، ثریا تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو کہ میرا دل کرتا ہے تم میرے بھائی سے شادی کر لو تاکہ میری بھابھی بن جاؤ اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جب بھابھی بن جاؤ گی تو پھر ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا پلیز ایسا مذاق مت کرو جو ہماری دوستی پر شعلہ بن کر گرے۔ جانتی ہو نا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر ایسی بات کی کیا وجہ بنتی ہے؟ مجھے سنجیدہ دیکھ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ کچھ دن گزرے تو فائقہ نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی۔ کہنے لگی کہ کاش تم کسی کے دل میں جھانک سکتی، کاش تمہیں علم ہو جائے کہ کوئی تم پر کتنا مرتا ہے۔ میں نے کہا کیسی فضول باتیں کرتی ہو، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں، میرے بھائی جان کو کچھ ہوا ہے، وہ تمہارے لیے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، انہیں تم سے عشق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تم جانتی نہیں ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ کہنے لگی جانتی ہوں، لیکن وہ میرا سگا بھائی ہے،
مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور منگنی ہوئی ہے تو کیا ہوا، منگنیاں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں، نکاح تھوڑی ہوا ہے۔ میں نے کہا کان کھول کر سن لو، یہ منگنی میری پسند اور رضا سے ہوئی ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا ورنہ دوستی ختم کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ روٹھ کر چلی گئی، جانتی تھی کہ وہ بری نہیں ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یوں میرا دل بے چین رہنے لگا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میٹرک کے امتحان قریب تھے اور مجھ سے اب امتحان کی تیاری بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ میں امتحان کی تیاری اس کے ساتھ بیٹھ کر کرتی تھی، اب مجھے اسے ہر حال میں منانا تھا۔ میں نے ایک رکا لکھ کر اس کے گھر بھجوا دیا کہ فائقہ ناراضگی چھوڑ دو اور آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ جواب میں میرا بھائی رکا لے کر آیا جو فائقہ نے دیا تھا۔ میں سمجھی کہ فائقہ نے میرے خط کا جواب دیا ہے، بے قراری سے خط کھول کر پڑھا۔ تحریر فائقہ کی نہیں تھی۔ خط پڑھ کر میں حیران ہو گئی، یہ تحریر اس کے بھائی کی تھی اور اس نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا، میں نے کچن میں جا کر خط جلتے چولہے پر رکھ دیا تو شام کو میری دوست خود میرے گھر آ گئی۔ اس نے میرا موڈ خراب دیکھا، گلے میں باہیں ڈال کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ ثریا مجھ سے ناراض مت ہو، وہ خط میرے بھائی نے بھیج دیا، مجھے نہیں بتایا، ورنہ یہ تحریر میں تم تک آنے ہی نہیں دیتی۔ یقین مانو میرا کوئی قصور نہیں، بھائی جان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بڑے ہیں، میں ان سے کیسے مقابلہ کروں؟ منع کیا ہے، اگر آئندہ انہوں نے ایسا کچھ کیا تو میں امی سے شکایت کروں گی، بس تم مجھے معاف کر دو۔ اس کی منت سماجت سے میرا دل پسیج گیا، میں نے اسے معاف کر دیا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس کی امی نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی تمہاری منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ مجھے آنٹی سے شرم آئی، لہٰذا میں خاموش رہی۔ وہ گویا ہوئی کہ تمہاری والدہ وفات پا چکی ہیں، اگر آج وہ ہوتی تو میں ان سے تمہارے رشتے کی بات ضرور کرتی۔ مجھے آنٹی کا اس طرح کہنا برا لگا کہ وہ میری منگنی کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں نے سوچا کیسے ٹھیک لوگ ہیں کہ ایک بار منع کرنے کے باوجود بار بار وہی بات دہرا رہے ہیں۔ میں آنٹی کا لحاظ کرتی تھی، جی تو چاہا کہ کھری کھری سنا دوں، لیکن پھر ان کی بزرگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی سے انہوں نے نہ جانے کیا مطلب اخذ کیا۔ اگلے روز آ کر باجی سے پھر وہی معاملہ چھیڑ دیا۔ باجی نے کہا، آنٹی میرے دیور سے ثریا کی منگنی ہو چکی ہے اور یہ میرے سسرال کا معاملہ ہے، منگنی نہیں ٹوٹ سکتی، لہٰذا آپ میری بہن کا خیال دل سے نکال دیں۔ کہنے لگیں کہ بیٹی میں کیا کروں، ممتا سے مجبور ہوں، میرا بیٹا تمہاری بہن سے شادی کرنے کی ضد کرتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے برسوں کے پڑوسی تھے۔ باجی نے درگزر کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں خالہ جان، میں نے آج برا نہیں مانا، مگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری مجبوری ہے، رشتہ ہو چکا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ اچھا کون تھا، بس یہ قسمت کے معاملات ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ باجی نے چائے وغیرہ سے ان کی تواضع کی اور انہیں احترام سے رخصت کیا، مگر کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ ہمارا خیال تھا کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، مگر کہاں، ان کی ڈھٹائی تو جیسے ضرب المثل بنتی جا رہی تھی۔ ایک روز بھائی جان کے آفس میں فائقہ کا بھائی میرے رشتے کی بات کرنے پہنچ گیا، کہنے لگا آپ کے والدین حیات نہیں، ورنہ یہ بات میں انہی سے کرتا، خیر آپ بڑے بھائی ہیں، مناسب سمجھا کہ آپ ہی سے بات کر لوں۔ میرے بھائی نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہرحال آپ میری بہن کا خیال دل سے نکال دیں کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ مگر اب لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی نے فیصلہ کیا کہ میں میٹرک کا آخری پرچہ دے کر آؤں گی تو یہ لوگ میری شادی کر دیں گے۔ مگر جو ہی پیپرز ختم ہوئے تو پتہ چلا کہ فائقہ کی امی اور بھائی ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور بھائی جان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہنوئی نے بہت ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ٹلے، یہاں تک کہ بھائی جان آ گئے۔ بھائی جان نے اس ماں بیٹے کو اچھی طرح بے عزت کر کے گھر سے نکل جانے کا کہا، اور ارشد کو غصہ آ گیا، بولا شادی تو میں ثریا سے کر کے ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ آپ اس کی شادی کسی اور سے کیسے کرتے ہیں۔ اس پر میرے بھائی کو غصہ آ گیا، انہوں نے طیش میں آ کر نہ صرف اسے تھپڑ مارا
بلکہ دھکے دے کر گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ جاتے ہوئے بولا کہ بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی ارشد نہیں۔ میٹرک کے پرچے میں دے چکی تھی۔ باجی اور بھائی نے فوراً میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میرا بیاہ کرنے سبھی لوگ لاہور آ گئے۔ لاہور میں ہی میری شادی ہوئی۔ مجھے رخصت کیا اور خود وہ واپس گھر لوٹ گئے۔ جب فائقہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ثریا کی شادی ہو گئی تو وہ لوگ سکتے میں آ گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا، مگر وہ تو عجیب جنونی لوگ تھے۔ ارشد نے میرے شوہر کے نام خط لکھنے شروع کر دیے کہ تم نے ثریا سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں چین سے زندگی بسر نہیں کرنے دوں گا۔ پہلے تو میرے شوہر نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، مگر جب روز روز یہ خطوط آنے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے محلے کا کوئی آدمی مجھے یہ خط لکھتا ہے۔ میں نے یہ خط پڑھے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بے قصور ہوں، پھر ساری حقیقت ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا، تمام خرافات سے بھرے خطوط لے کر گھر سے نکل پڑے۔ میرے بھائی کے پاس چلے گئے اور انہیں تھما کر بولے کہ ان خطوط کو پڑھیے اور جو مناسب لگے وہی کیجیے۔ میرے بھائی کو یہ خط پڑھ کر غصہ آ گیا اور وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ سامنے میدان میں جہاں ارشد ورزش کیا کرتا تھا وہیں پر پہنچ گئے۔ ارشد اس وقت بھی ورزش کر رہا تھا کہ بھائی اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے للکارا، بے غیرت، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں میری بہن کا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب تمہیں ایک بار رشتے سے منع کر دیا ہے تو پھر آخر تم کون سی زبان سمجھو گے؟ تم ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس پر بجائے اسے شرم آنے کے وہ اور ٹھیٹ ہو گیا، کہنے لگا، بے غیرت میں نہیں تو ہے، جو میری محبوبہ کسی اور کو سونپتی میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اتنا سننا بھائی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ارشد کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ میرے شوہر نزدیک پہنچ کر ان کے درمیان آ جاتے، ارشد نے جیب سے چھرا نکال لیا اور میرے بھائی کے پہلو میں گھونپنے والا ہی تھا کہ میرے سرتاج نے لات مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اسی اثنا میں میرے بھائی کو اس کے ہاتھ سے چھرا چھیننے کا موقع مل گیا۔ چھینا چھپٹی میں چھرے کی نوک ارشد کے پہلو میں جا لگی۔ خون کا فوارہ اس کے بدن سے پھوٹ پڑا اور زمین سرخ ہو گئی۔ جو نوجوان میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے وہ دوڑے آئے اور پھر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ انہوں نے بھائی کو پکڑ لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اس ناگہانی آفت کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر وہ ہو گیا جو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں خون آلود چھرا ہونے کی وجہ سے لوگ اینی شاید بن گئے۔ جو خطوط زمین پر پڑے تھے وہ بھی لوگوں نے اکٹھے کر کے پولیس کے حوالے کر دیے۔ میرے بھائی پر ارشد کی موت کا کیس چلا اور انہیں عمر قید ہو گئی۔ اگر یہ خطوط پولیس کے ہاتھوں تک نہ پہنچتے تو شاید عمر قید کی بجائے سزائے موت ہو جاتی۔ وقت برا ہو یا بھلا گزر ہی جاتا ہے۔ جس دن بھائی کی سزا ختم ہوئی وہ چھوٹ کر آئے تھے۔ 70 برس کے بوڑھے بابا لگ رہے تھے۔ اس دن میں اور باجی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں کہ جس بھائی کے سر پر صحرا سجانے کی آرزو تھی ان کو حالات نے قاتل بنا کر بڑھاپے کی دہلیز پر دھکیل دیا تھا، اور یہ سب میری دوست کی دوستی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ ایسی دوستی سے سب کو بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔